اور یہ علماء نے رمضان المبارک کے 4 نام بھی ذکر کیے ہیں، 4 نام۔ ایک تو یہی ہے ماہ رمضان المبارک، پھر اسی طرح دوسرا نام جو ذکر کیا ہے علماء نے وہ ہے ماہ صبر، اور تیسرا نام جو ذکر کیا ہے وہ ہے ماہ مواسات، اور جو چوتھا نام ذکر کیا ہے وہ ہے ماہ وسعت رزق۔ یعنی کہ اس کو ماہ صبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں انسان جو ہے صبر کرتا ہے، اور اس صبر کی جو جزا ہے وہ میرا اللہ تبارک و تعالی خود ہے، اس صبر کی جزا اللہ خود ہے۔ اور پھر اس طرح فرمایا اس کا نام ماہ مواسات ہے، یعنی کہ بھلائی کا، غم خواری کا مہینہ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں باقاعدہ طور پہ حکم دیا گیا ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ غمخواری اور بھلائی کا کام کرنا ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ ماہ مواسات ہے۔ اور وہاں پر جو اس کو ماہ صبر کہا گیا ہے تو حدیث میں فرمایا کہ یہ ماہ صبر ہے، اور جو بندہ اس مہینے میں صبر کر لیتا ہے ثوابہ الجنہ، اس صبر کا بدلہ اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے جنت رکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح کہا کہ یہ ماہ وسعت رزق ہے، یعنی کہ اس مہینے میں رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ کبھی خود انالیسس کر کے دیکھ لیجئے گا کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں مومنوں کے، مسلمانوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ وہی دسترخوان ہوتا ہے لیکن نعمتیں طرح طرح کی ہوتی ہیں، وہی معاملات ہوتے ہیں لیکن طرح طرح پہ یہاں پہ بھی مساجد میں، مختلف جو ہے بازاروں میں، مختلف جگہ پہ مختلف قسم کے انواع و اقسام کے کھانوں کے ساتھ روزے داروں کی خاطر کی جاتی ہے۔ اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ حضور فرماتے ہیں یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت رزق کو بھی بڑھا کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یارہ نعیمی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات کہی رمضان کے متعلق۔ آپ فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ ہے نا، کعبۃ اللہ ظاہری سی بات ہے وہ اللہ کی تجلیات کا اور رب کی رحمتوں کا مرکز ہے۔ کہا کہ اگر تم نے اس سے رحمتیں حاصل کرنی ہیں، کعبۃ اللہ سے، تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا کہ تمہیں وہاں جانا پڑے گا۔ ایسا ہی ہے نا، تبھی اس کی رحمتیں اور اس کی وہ لذتیں اور وہ سب کچھ برکتیں حاصل ہوں گی نا، کہ جب ہمیں وہاں جائیں گے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پاسپورٹ بنوانا پڑے گا، پھر ویزا اپلائی کرنا پڑے گا، پھر لاکھوں کی ٹکٹ لینی پڑے گی، پھر وہاں پہ جائیں گے، پھر یہ برکتیں ملیں گی۔ فرمایا کہ یہ کعبۃ اللہ کو سے برکتیں لینے کے لیے کعبۃ اللہ کے پاس جانا پڑتا ہے۔ یہ رمضان اللہ کی اتنی بڑی عطا ہے، یہ خود آتا ہے اور برکتیں دے کے چلا بھی جاتا ہے۔ اور فرمایا پھر میں تو یہ سمجھتا ہوں، مفتی صاحب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کعبۃ اللہ اگر کنواں ہے تو رمضان اللہ نے دریا بنا کے بھیج دیا ہے، اور اگر کعبۃ اللہ دریا ہے تو رمضان اللہ نے بارش بنا کے بھیج دیا ہے۔ یہ گناہگاروں پر بھی برستا ہے اور یہ اللہ کے نیکوکاروں پر بھی برستا ہے۔ جس پر برستا ہے اس کو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کرتا چلا جاتا ہے۔ رمضان کی پہلی رات افطار کے وقت اللہ رب العزت 60,000 لوگوں کو جو ہے وہ بخشش کا جو ہے مجدہ سنا دیتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا یہ کب تک جاری رہتا ہے؟ فرمایا عید کے دن تک، اور پھر عید والے دن جتنے سارے مہینے میں 60,000 کر کے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے، عید والے دن ان کے برابر اللہ محمد کی امت کی بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ ایمان و احتساب کے ساتھ روزے رکھنے۔ پر حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت افطار کے وقت، اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر دن افطار کے، یہ روزے کے پہلے دن سے لے کے ہر دن جتنے روزے ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا اللہ رب العزت ہر دن رمضان کے اندر 10 لاکھ گناہگاروں کی بے حساب بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ اور یہ ہر دن معاملہ جاری رہتا ہے، اور جب رمضان کی 29 ہوتی ہے، جتنے اللہ رب العزت نے پیچھے لوگوں کی بخشش کی ہوتی ہے اس تعداد کے برابر اللہ حضور کی اور امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔
لیکن بات وہی ہے کہ اگر ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے جائیں تو پھر اس کا اتنا اجر ہے کہ اس کی جزا، اور پھر یہ تو جنت تو ہے، مغفرت تو ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں فرمایا نا کہ جب رمضان کی رات ہوتی ہے نا تو اللہ رب العزت صبح صادق تک، جیسا کہ اس کی شان ہے، آسمان دنیا سے یہ اعلان فرماتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ ہے آج کوئی مانگنے والا، وہ ہم سے مانگے گا ہم اس کو عطا کر دیں گے۔ ہے کوئی آج مغفرت طلب کرنے والا، وہ آج ہم سے مغفرت مانگے گا ہم اس کی مغفرت کر دیں گے۔ ہے آج کوئی توبہ کرنے والا، وہ صدق دل سے توبہ کرے گا ہم اس کے حق میں اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ روز اعلان ہوتا ہے، اور پہلی رات سے لے کر صبح صادق تک، جب تک رمضان جاری رہتا ہے، اللہ رب العزت یہ اعلان جو ہے یہ فرماتا چلا جاتا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ کریں نا کتنی اس کی فضیلت ہے۔ یہ فضیلت بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کا قرب ہم نے حاصل کرنا ہے، اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ ہم نے خاطر میں لانا ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جیسے پہلے اپنے معاملات گزارے ہوتے ہیں بس ویسے ہی گزارے، بس ٹھیک ہے معاملہ چلتا ہے تو چلتا رہے۔ اگر یہ 30 دن بھی ضائع کر دیے تو پھر یار آپ نے بہت بڑی محرومی ہے جو آپ نے خود سے حاصل کر لی۔ اور یہ میں نہیں کہتا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر جو ہے وہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، شیطان کو جھکڑ دیا جاتا ہے، تو فرمایا اس سے بڑا کون محروم ہو سکتا ہے جو رمضان کا مہینہ بھی پا لیتا ہے اور اپنے رب سے مغفرت بھی نہیں کرواتا۔ کیونکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں رب کی رحمتیں اپنے بندوں پر چھما چھم برس رہی ہو، لیکن اس کو حاصل تو ہم نے خود کرنا ہے۔ اور اس مہینے میں صرف منہ کو باندھ لینا دوستو یہ کافی نہیں ہے۔ صرف منہ بند کر دیا ہے، نہ غیبت چھوڑی ہے، نہ بد نظر نگاہی چھوڑی ہے، نہ دوسروں کو نقصان پہنچانا چھوڑا ہے، نہ ظلم و زیادتی سے باز آئے ہیں، نہ گالیاں دینے سے رک گئے ہیں، تو پھر اگر کوئی بندہ صرف یہ کام بھی کرتا ہے، منہ باندھ لیتا ہے، تو حضور نے فرمایا ایسے روزے دار کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ایسے روزے دار کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضور پہلے تیاری فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کی ایک ساتھ بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو ضائع کیا جائے۔ بلکہ مفتی احمد یارا نعیمی صاحب نے تو بڑی خوبصورت بات کہی۔ آپ فرماتے ہیں یار اللہ کا دیکھو نا ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم ہے کہ اس مہینے کی جو افطاری ہے اللہ نے اس کو بھی ہمارے لیے عبادت بنا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد نماز مغرب ہے وہ بھی اللہ کی عبادت ہے، پھر عشاء ہے وہ بھی اللہ کی عبادت ہے، پھر نماز تراویح ہے وہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اور اگر تم تراویح پڑھ کے سحری کے انتظار میں سو جاتے ہو تو وہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اور اسی طرح فجر اللہ کی عبادت ہے، اور پھر نفلی نمازیں پڑھتے ہو وہ اللہ کی عبادت ہے۔ فرمایا یہ تو ایسا مہینہ ہے کہ اس کی ایک ایک ساعت، ایک ایک لمحہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ عبادت قرار دے دیا ہے۔ دوسرے مہینے آتے ہیں، حج کے کچھ ایام ہیں وہ بڑے خاص ہیں، محرم کے 10 دن بڑے خاص ہیں، لیکن فرمایا اس مہینے کو اللہ نے یہ عظمت عطا کر دی ہے، اس کے پہلے دن سے لے کر 29 دن تک جتنے دن آتے ہیں ہر گھڑی کو محمد کے رب نے امت محمدیہ کے لیے خاص بنا دیا ہوا ہے۔